أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، سندخلہم، ہم ان قریب داخل کریں گے انہیں، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جہاں پر دریا بہ رہے ہوں گے، ہم انہیں وہاں داخل کریں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ انہیں ہم وہاں رکھیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ خدا کی رحمتیں، خدا کے انعامات، جو دنیا میں وہ قربانی دیتے رہے ہیں، وہ قربانیاں وہاں جا کر رنگ لائیں، جو محنت کرتے رہے ہیں اس کا صلہ وہاں ملے گا، اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو جزا ملے گی، یہ ہے اس کی جزا۔ حدیث میں ایسی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ آدمی سنے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیسی کیسی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بلائیں گے ایک آدمی کو جو دنیا میں قرآن پاک پڑھتے رہے ان کو، اور اسے کہے گا کہ میں تجھ پہ کیا انعام کروں، تو کہے گا میرے پروردگار تو نے جنت میں بھیج دیا اور تم اس سے راضی ہو گیا، یہ انعام بس بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے، ایسے بہت سے لوگوں کو خدا جمع کرے گا اور کہے گا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا میں پڑھتے تھے اور لوگ سنتے تھے، تو میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج اپنا کلام میں خود تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ سے شروع کرے گا اور والناس تک سارا خود پڑھ کے انہیں سنائے گا۔ یہاں دنیا میں وہ آواز جو ہوا میں بکھر جاتی ہے، اس کی قرات کسی اچھے قاری کی آپ سنیں تو انسان سر دھنتا رہ جاتا ہے اور بے اختیار رو دیتا ہے کہ سبحان اللہ کتنی اچھی آواز اور کیسے پڑھی جا رہی ہے۔ سوچو جب اللہ اپنے بندوں کو پڑھ کے سنائے گا تو پھر عالم کیا ہوگا، یہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو لوگ دنیا میں قربانی دیتے ہیں خدا کے لیے، ایک جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں پہنچ کے انہیں صلہ ملے، جہاں پتہ چلے کہ واقعی تم نے جو کام کیے تھے آج اس کا انعام ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے صرف وعدہ ہی نہیں فرمایا حقا، اور اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو بالکل پورا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ویسے ہی کہہ دیتے، وعدے کا نہ کہتے تو بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی، پھر اس پہ وعد اللہ کا لفظ فرما دیا تو بھی ٹھیک کہ اللہ نے وعدہ حقا کی آگے صفت لائے ہیں کہ یہ یقینی طور پہ پورے ہونے والی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شریف آدمی دنیا میں وعدہ کر لے تو آدمی کو اعتبار ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے سے نہیں پھریں گے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور لوگوں کون ہے من اصدق من اللہ، جو اللہ سے زیادہ سچا ہو، قیلا اپنے کہے کا۔ اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ سے زیادہ کون ہے جس پہ تمہیں بھروسہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ یعنی استفہام پوچھا ہے لیکن نفی کے معنی میں، مطلب یہ کہ کوئی نہیں ہے ایسا جس کے وعدے پہ اتنا بھروسہ کسی کو ہونا چاہیے جتنا ہمارے وعدے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے قبضے میں، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا، ہم سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ بڑے سے بڑا آدمی جس پہ تم اعتبار کر سکتے ہو، اس سے بھی کہیں آگے اس کی اور اللہ کی کون سی ایسی جوڑ کی بات ہے؟ حق تعالی شانہ سب سے زیادہ فرماتے ہیں میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ تھوڑی دیر رکیے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں۔